يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں۔ سلسلہ اسباق تصوف انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت سارے مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مفتی صاحب کرم فرمائے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور جتنا اہتمام زیادہ کریں گے اتنا ہی زیادہ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تمام کام کاج چھوڑ کر اپنی توجہ کو پوری طور پر مدنی چینل کی طرف مبذول کر لیجئے۔ ہو سکے تو اپنے پاس قلم اور کاغذ بھی رکھیے تاکہ اہم باتیں مختصراً آپ لکھ بھی سکیں۔ قید العلم بالکتابہ، اس قول پر عمل کرنے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو لکھا جاتا ہے وہ کام بھی آتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظمت نشان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کیا ہی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں اگر کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پر انوار کی قربت نصیب ہو جائے، مصافحے کی سعادت مل جائے، تو اس کے غم غلط ہو جائیں گے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہو سکا تو درود پاک کی اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 50 کے عدد کو پورا کریں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنے سلسلے میں ابتدا میں ایک اچھی عادت کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک بری خصلت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم بچنے کا ذہن بنائیں، اور اس کے بعد حکمت بھرے مدنی پھول جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی بیان کیا جائے اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب مرحبا۔ ماشاءاللہ ہر سلسلے میں ابتدا میں جو ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کسی ایک اچھی صفت، اچھی خصلت کے بارے میں ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ آج کیا ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو کس اچھی صفت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھی خصلت، ہم نے نیت کی تھی اپنے سلسلے میں جی کہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہم مختلف جو اوصاف حسنہ ہیں جی یا برے خصائل ہیں بالترتیب ان کو لے کر چلیں گے۔ ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں ادب بیان ہوا تھا، صحیح، ادب کی کیا تعریف اور کیا اس کی وسعت ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز اخلاص کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ اخلاص ہم اپنے سیگمنٹ میں تعریف ہی بیان کرتے ہیں، صحیح،
اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہمارے ہاں اردو میں بڑا معروف ہے کہ جی خالص چیز چاہیے، خالص آئل چاہیے، خالص مطلب کہ پروڈکٹس چاہیے، خالص دودھ چاہیے۔ تو ہم اس سے کیا معنی لیتے ہیں کہ اس میں دیگر چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر آپ دودھ لے رہے ہیں تو پانی کی ملاوٹ نہ ہو، اگر آپ چاول لے رہے ہیں تو کنکریوں کی ملاوٹ نہ ہو، اگر آپ جو ہے وہ کلونجی لے رہے ہیں تو پیاز کے بیج کی ملاوٹ نہ ہو۔ صحیح۔ تو لفظ خالص کا استعمال ہمارے اردو میں بھی ہے، قرآن و سنت نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کریں۔ اخلاص جو ایک اچھا وصف ہے، ظاہر بات یہ کوئی پروڈکٹ تو ہے نہیں، یہ ایک وصف کا نام ہے، ایک خوبی نہ نظر آنے والی چیز کا نام ہے، ایک خوبی کا نام ہے۔ اب اس خوبی کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل۔ بندہ جو بھی عمل کرے گا، اگر وہ یہ عمل پائے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے ثواب کے تعلق سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل پر اس کو ثواب مل جائے، تو پھر اس عمل کو خالص بنانا پڑے گا۔ اچھا، اعمال کی بھی اب دو قسمیں ہیں۔ مثلا ایک عمل کرے گا اس پر ثواب ملے گا، جی، ایک وہ عمل جس پر عمل کرے گا ثواب نہیں ملے گا، ایک وہ عمل جس پر یہ عمل کرے گا اگرچہ کہ وہ نیکیوں پر مشتمل عمل ہوگا لیکن اس عمل پر بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ عمل نیک ہے لیکن اس پر گناہ مل رہے ہیں، مطلب فی نفسی ہی درست ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اس کے طرز عمل پر، کیوں کیا، کس طریقے سے اس نے وہ عمل کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نیت کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جو عمل ثواب کے طور پر کیا جائے گا، ایک تو عمل جو کہ مباحات ہے، اب کسی نے جو ہے وہ چائے پینی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے تھکاوٹ اتارنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، جی، عادتاً یہ کام کیے جاتے ہیں، اغراض اس میں ثواب عموماً نہیں ہوتا۔ کوئی چاہے تو حسن نیت سے لا بھی سکتا ہے۔ ہم ان اعمال کی بات کر رہے ہیں جنہیں ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، یا اور بندہ وہ کام کرتا ہے کہ جو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اپنے اوپر جو واجبات یا فرائض ہیں انہیں ادا کر رہا ہوں، اور وہ کیوں صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے نیند چھوڑ کر کہ میں اطاعت کروں گا، حکم ملا ہے مجھے، وہ کیوں بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتا ہے کہ مجھے اس کا حکم ملا ہے، میں نے اطاعت کرنی ہے۔ تو وہاں اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ثواب، حصول ثواب۔ صحیح۔ اب اس عمل کی یعنی عمل اخلاص کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس بنا پر ہے، اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ عمل خالص نہیں ہوگا اللہ کے لیے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو بندے کی مشقت، محنت، ساری عمر کی سوچ کہ میں تو نیکیاں کر رہا ہوں، میں آگے پہنچ گیا، میں تو اللہ کے قرب میں پہنچ گیا، نہ جانے مطلب کہ کیا کیا اس کی سوچیں ہوں گی۔ صحیح۔ لیکن پتہ چلے کہ نامہ اعمال میں نیکی تو لکھی ہی نہیں گئی۔ اب کون ایسا انسان ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ مرفوع القلم ہے، مکلف ہی نہیں ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو محفوظ فرماتا ہے، جی، لیکن جو عامت الناس ہے، صالحین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو یہ کیسے متصور ہے کہ وہ غلطیاں ہوں ہی نہ؟ صحیح۔ تو ایک طرف تو ایک عام آدمی غلطیاں بھی کر رہا ہے اور نیکی کے کام بھی کر رہا ہے۔ اب غلطیاں رکنے کے بجائے چلے کم ہو گئیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کے نیک اعمال میں بھی کسر رہ گئی۔ صحیح۔
نمازیں پڑھیں، مشقتیں برداشت کیں، صدقات و خیرات کیے، اعمال خیر کیے، لیکن وہ مقبول ہی نہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، تو ان پر ثواب کیوں ملے، کب ملے گا؟ جب ان کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ عمل خالص ہوں۔ اب کس چیز سے خالص ہوں، کس چیز کی آمیزش نہ کی جائے؟ تو بزرگان دین نے لکھا، یہ تلخیص احیاء العلوم میرے سامنے ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُتَصَوَّرُ أَن يَشُوبَهُ غَيْرُهُ، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ دیگر چیزوں کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ عمل کا تعلق نیت سے ہے، آپ ایک نیت کے بجائے 10 نیتیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، صحیح، یہ بھی ایک نیت ہے۔ وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ذرا فٹنس ہو جائے، ڈائٹنگ ہو جائے، یہ بھی نیت ہے۔ پہلی نیت پر ثواب، دوسری نیت کی وجہ سے کوئی ثواب نہیں ملے گا روزہ رکھنے پر۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی نیت ریاکاری کی شامل ہو جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے رکھ رہا ہوں، تو اب اسے ریاکاری کی بنا پر گناہ ملے گا، بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ تو اخلاص کا مقابل ہے ریاکاری۔ صحیح، لیکن ایسا نہیں کہ جو چیز، جتنی بھی چیزیں اخلاص سے خالی ہوں گی وہ ساری ریا پر مشتمل ہوں گی، ایسا نہیں۔ اچھا، اس کے بیچ میں ایک واسطہ بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اخلاص بھی نہیں ہے اور وہ ریاکاری بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو اخلاص کی جو ضد فقہاء اور جو اہل تصوف جنہیں قرار دیتے ہیں، وہ فرمایا کہ یضادہ الاشراک، شرک خفی جسے کہا گیا، وہ اخلاص کی ضد ہے کہ بندہ اپنے عمل میں غیر اللہ کو شامل کر لے، جیسے اس کی اپنے نفس کی تزیین مقصود ہو، کہ مثال کے طور پر یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اسے مزہ آتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے میں سارا دن یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ذرا جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا محسوس رہتا ہے بندہ، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ پورے سال کھاتا رہتا ہے، تھوڑی سی ڈائٹنگ ہو جائے گی۔ تو اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اس نے جس نیت کو شامل کیا، جو عمل تھا اس عمل کے اندر ممکن ہے اس کے دونوں نیتیں ہوں۔ صحیح، کہ چلیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضامندی کے لیے رکھ رہا ہوں، حکم دیا گیا ہے، چلو ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو اس پر کیا حکم ہوگا جو آپ نے ابھی صورت بیان کی؟ یہی تو ملاوٹ والی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ملاوٹ ہی ہوگی؟ ملاوٹ والی بات ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ کی نیت نہیں ہے، چلو ایک فزیکل فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر خالص نہ رہا، اس نے اپنے عمل میں دوسری چیز کو شامل کر لیا۔ صحیح، بنیادی طور پر ٹھیک ہے۔ اگر اس نے ضمناً سنا کہ احادیث میں آیا ہے کہ جناب روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، اور یہ اسلام کی ایک ایسی عبادت ہے جس کے طبی فوائد بھی ہیں، ضمنی طور پر ان چیزوں یہ چیزیں اس کے ذہن میں آ گئیں، روزہ رکھنے کے مقاصد میں نہیں تھیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مقاصد ہی اس نے یہ رکھے کہ میں نے اس لیے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام پھر اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اخلاص نام ہے ملاوٹ نہ کرنے کا۔ صحیح، بندہ اپنے عمل میں اللہ کی رضا، حصول ثواب کے سوا کسی اور نیت کی ملاوٹ نہ کرے۔ صحیح، جب بندہ اس کیفیت پر آ کر عبادت کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو پھر اسے مخلص کہیں گے، صحیح، اخلاص والا کہیں گے، صاحب اخلاص کہا جائے گا۔ اب اخلاص ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ سنا اور فوراً دل و دماغ میں اتر گیا۔ یہاں پر اسی سے متعلق ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اب کسی سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا تم مخلص بننا چاہتے ہو، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا، مسلمان جو بھی ہے، کہ میں مخلص نہیں بننا چاہتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری نیتوں میں فساد آ جاتا ہے، عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ پتہ کیسے چلے، اس کا میزان کیا ہو اگر کوئی شخص اپنا امتحان لینا چاہے کہ کیا واقعی میری عبادت خالص ہے یا نہیں؟ تو کیا کسی علامت کے ذریعے یا کسی میزان کے ذریعے یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، کچھ بھی ہے، تو میں خالص ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، تو بہت ہی طویل سوال ہے،
اور اس کی تفصیل عام طور پر ریاکاری کے باب میں بیان کی جاتی ہے۔ میں ایک آدھ مثال عرض کرتا ہوں۔ جی، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے تو بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اگرچہ کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی شخص جب گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ کیفیت اس کی نہیں ہوتی۔ صحیح، یہ ایک ایسی علامت ہے جس کی بنیاد پر اسے اپنی نیت کو جانچنا چاہیے، کیا وجہ ہے، کوئی اور وجہ ہے یا محض وہاں طوالت اس بنیاد پر ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوں، اور یہاں اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو جیسے چاہے پڑھ لی جائے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں کے ساتھ طویل ایک مطلب فہرست کہ ہے، پڑھنا پڑے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاص طور پر احیاء العلوم کے اندر اس طرح کی جانچ کرنے کے، اپنے آپ کو کسوٹی پر پرکھنے کے طریقے بیان کیے ہیں، مثالیں بیان کی ہیں۔ تو ریاکاری کے باب میں اس کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ اخلاص کا علاج، مطلب اخلاص کیسے حاصل ہو؟ صحیح، ظاہر بات ہے اخلاص جو ہے وہ کوئی برائی تو ہے نہیں کہ اس کا علاج سے مقصود یہ ہو کہ کیسے ختم ہو، اخلاص کیسے حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کا خلاصہ نکالا گیا اس میں دو چیزیں بیان کی گئیں۔ جی، ایک تو یہ بیان کیا گیا علاج الاخلاصی کسر حظوظ النفس، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کو منکسر المزاج بنائے، اپنے آپ کو منکسر المزاج بنائے، عاجزی پیدا کرے۔ عاجزی پیدا کرے، صحیح، اس کے اندر جو ہے وہ نفس کا جو بڑا پن ہے وہ ختم کرے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گا تو جو ایک نفسیاتی پہلو ہیں نیت کے ملاوٹ میں، جیسے کوئی حج پر جا رہا ہے جی، اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا آؤٹنگ نہیں ہوئی، چلو ذرا سیر سپاٹے ہو جائیں گے، تو اب اس کی طبیعت میں وہ چیزیں ہیں کہ یہ ہر کام کو اپنے نفس کی خواہش کے پیش نظر کرتا ہے۔ صحیح، کوئی مطلب کہ تربیت نہیں ہے نفس کی کہ اس نے جو کام کرنا ہے کیا نیت رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی۔ تو پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ نفس کی تربیت، صحیح، نفس کی تربیت ہوگی تو حسب موقع اور بر وقت نیت درست کر پائے گا۔ یہ صحیح، یعنی یہ کوشش ہے، یہ کوشش جو سے ہوگا، تربیت کرنی اس کا پڑے گی۔ تعلق تربیت سے ہے، اور کوئی بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ خود نہ چاہے۔ خود نہ چاہے، اس کو ہر موقع پر، ہر عمل پر اور ہر جو ہے نا وہ کام کرنے پر غور و سوچنا فکر پڑے گا کرنا کہ پڑے گا۔ میں نے جو نیت کی وہ کیسی تھی۔ نہ صرف یہ کہ نیت کرنے سے پہلے بلکہ بعض اوقات بعد میں بھی سوچنا پڑے گا، صحیح، بار بار امتحان لینا پڑے گا۔ آج کل دنیا کے اداروں میں مختلف مواقعوں پر طرح طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر استقبالیہ کا کورس ہوتا ہے ریسیپشن کے حوالے سے، کہ کوئی بندہ آیا تو آپ نے کیسے ملنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اس کے جانے کے بعد تجزیہ کریں کہ جاتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، صحیح، گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملا کر گیا یا رکھے پن سے گیا۔ یہ چیزیں بھی، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا رویہ کیسا تھا۔ صحیح، یہ علامات اس پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں غور کرنے کا کہا جاتا ہے، بجا تو یہاں بھی بندہ عمل کرنے کے بعد بھی غور و فکر کرے صحیح، کہ میری نیت کیسی تھی، میں نے کس بنا پر یہ کام کیا۔ پھر غلطیاں اگر ہوتی ہوں تو آئندہ ان سے اجتناب کی کوشش کرے کوشش کہ کرے، میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ تو مسلسل جب بندہ جہد مسلسل کرتا ہے کامیابی بھی ملتی ہے، بے شک، پھر وہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے، پھر ہلکی سی عادت سے مراد کوشش یہ سے کہ بھی وہ- پریکٹس میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وہ نیت ہی حصول ثواب کی کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی وَقَطْعِ الطَّمْعِ عَنِ الدُّنْيَا، دنیا کی جو لالچ ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا، اخلاص کے لیے ضرور، اخلاص کے لیے ضروری ہے۔ دو چیزیں بیان ہوئی، ایک تو اپنے نفس کی تربیت، دوسرا یہ کہ دنیا کو قطع کرنا پڑے گا۔ اب مثال کے طور پر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک قاری کو لایا جائے گا، اس نے اس لیے جو ہے وہ تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ کہے گا میں نے ساری عمر قرآن پڑھایا۔ اسے کہا جائے گا اس لیے تو نے قرآن پڑھا اور پڑھایا کہ تو یہ قاری کہا جائے۔ تو قاری کہے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ایک عزت، صحیح، ایک منصب اور جاہ، یہ بھی دنیا کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ جسے جو ہے نا وہ جس سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سخاوت کی
تو یہ سخی کہا جائے، مشہور ہو، شہرت ہو. اب دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں معاشرے میں ایک ممتاز مقام انہیں حاصل سماجی ہوتا ہے، کارکن مشہور ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری پی آر بنے اور میں لوگوں میں ممتاز رہوں. ایک صاحب سے میری گفتگو ایک مرتبہ، وہ کسی این جی او میں تھے، زکوٰۃ کا انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم زکوٰۃ بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور این جی او کچھ ایسی ہے کہ بڑی ہائی لیول پر ہے، صحیح، اس میں کفار بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. تو میں نے تو سمجھایا کہ آپ کا نظام کیا ہے، گفتگو ہوئی. صحیح، تو پھر تفصیلات پوچھی. میں نے کہا یار آپ چھوڑ دو یہ این جی او. اچھا، منع کر دیا؟ نہیں، مطلب آپ کو نہیں کرنا چاہیے کام، اچھا، کیونکہ آپ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پاؤ گے. صحیح. جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کئی موقع پر کمیونٹیز کے لوگوں کو جمع کیا. جی، وہ لوگ جو برادری سطح پر فنڈ جمع کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مطلب ان کی اصل ذمہ داری تو مینجمنٹ ہوتی ہے. جی، تو انہیں یہ کہا کہ آپ اس کا صحیح استعمال اگر کر رہے ہیں تو کریں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو پیسہ جا رہا ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اپنا کریں. اب جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ فوراً چھوڑ دے گا، بے شک. اور جسے یہ پرواہ ہے کہ یار میری تو ایک سیٹ ہے، میری ایک عزت ہے، سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں مسائل کے لیے، وہ نہیں چھوڑے گا. اب اس نے کیوں نہیں چھوڑا؟ حب جاہ کی وجہ سے نہیں چھوڑا. تو یہاں جو دنیا کی وہ ہے رنگینی، اس سے بھی جو ہے وہ خالی ہونا ضروری. تو اس شخص نے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا جواب دیا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک فورم ہے اور ایک پی آر بنتی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ میزان ہو گیا نا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو جانچنے کا پیمانہ. جی. تو یہ ایک میزان آیا کہ شریعت مطہرہ کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ پا رہا. تو نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہوئی، ورنہ چھوڑ دیتا. جی، بجا فرمایا. تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے جو تدبیر بیان ہوئی دوسری، وہ یہ کہ دنیا کو میں اتنا انہماک نہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہ پائے، دیکھ ہی نہ پائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں کیا ہوں. صاحب مختصراً اگر دنیا کی بھی تھوڑی سی آپ بیان کر دیں، جیسے اب یہ دوسرا آپ نے طریقہ کار بیان کیا نا کہ اخلاص حاصل کرنے، دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنا، تو اس میں بھی بڑا یعنی ایک بہت طویل ہوگا یہ، لیکن دنیا کی کیا آسان تعریف ہم کر سکتے ہیں؟ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک نہ تو لفظ ہے نہ کوئی ایک پیمانہ ہے. صحیح. اصل ہے شریعت کی پوری تعلیمات پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم ایک چیز کو لے لیں کہ ایک شخص کے اندر خوف خدا ہے اور وہ حرام کمائی نہیں کھاتا. صحیح. صرف حلال کمائی کھاتا ہے. ایسا شخص اخلاص کی طرف بھی زیادہ بڑھنے والا ہوگا. کیوں کہ اس نے آدھی دنیا کو تو یہیں کاٹ دیا. سبحان اللہ. اس کی مارکیٹ میں دائیں بائیں اور لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا. اور لوگ جو ہے وہ دھوکہ دے کر کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا. تو اس نے آدھی دنیا کو تو یہیں کاٹ دیا. مطلب آ رہی ہے لیکن یہ نہیں آنے دے رہا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ایسی علامت ہے کہ نہیں، یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، یہ آنکھ بند کر کے لوٹ کھسوٹ نہیں کر رہا، بددیانتی نہیں کر رہا، لین دین کے معاملے میں احتیاط پر عمل کر، مطلب کہ احتیاط کیا، وجوب پر عمل کر رہا ہے. ٹھیک. جس پر لازم ہے اس پر عمل کر رہا ہے، حلال ہی حاصل کرتا ہے. صحیح. تو یہ علامت ہے دنیا کی طمع نہ ہونے کی. ٹھیک ہے. اب طمع بھی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کثرت مال کو طمع کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. طمع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو، جیسا ہو آنے دو، پرواہ نہ کرے، پرواہ نہ کرے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے. ایک یہ ہے کہ جناب اسے حب جاہ کی طمع ہے کہ جناب مال و اسباب آ جائیں، جمع ہو جائیں، بڑا گھر بن جائے، لوگوں پر اس کی حیثیت قائم ہو جائے. یہ بھی ایک طمعی کی صورت ہے. یہ بھی دنیا کے زمرے میں آئے گی. یہ بھی مذموم چیز ہے. یعنی یہ وہ دنیا ہے جس کی مذمت ہے. اگر مطلب کہ اس کے پاس آ رہا ہے اور آ کے اس نے اتنا جمع ہو گیا، فیملی بڑی ہوگی، اس نے کہا چلو اچھا گھر بنا لیں. ٹھیک ہے. یا چھوٹی فیملی ہے، اپنی سہولتوں کے لیے بڑا گھر بنا لیا. صحیح. لیکن جو دوسری نیتیں تھیں وہ شامل نہیں رکھی. تفاخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بڑائی دکھانا نہیں، تو اب کوئی گناہ بھی نہیں ہے. صحیح. تو میں نے عرض کیا کہ اب جو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں یہ میانہ روی اختیار کرے، طمع سے بچے، تو اس کی تو ایک پوری وسعت ہے. پوری جو ہے نا شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں بطور خاص یہاں بیان ہوئیں. اور یوں یہ ہے کہ اخلاص کے تعلق سے روایتیں تو بہت ساری ہیں جی، لیکن ہم نے صرف اخلاص ہے کیا جی، اور اس کا علاج یا اس سے حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے اس پر گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. اور ہمارے بیان کرنے کا مقصد اور سننے کی نیت
یہی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں بیان کیا گیا مختصر وقت میں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اشارتاً بہت ساری باتیں بھی بیان کی گئیں، جیسے دنیا کا ایک پورا موضوع ہے، مضموم دنیا کون سی ہے. اسی طرح اخلاص سے متعلق جو میزان ہے، ریاکاری کی جو علامات ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی ہیں، سمجھنی ہیں. انشاءاللہ موضوع کے ضمن میں یہ بھی موضوعات آتے رہیں گے، لیکن آج کے سلسلے میں اس وقت جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ نیت بھی کر لیجئے. جو پڑھنے کا کہا گیا وہ پڑھنے کی بھی نیت کیجئے. اور یہاں پر مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وہ حکمت جو ناظرین بھی بکثرت دیکھتے ہوں گے، اور ایک بڑی یونیک چیز ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بکثرت نظر آئے گی، جو کہ امیر اہل سنت کو جو ہے وہ فیضان ہے کہ تقریباً ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں. سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں ٹھہریے نیت کر لیجئے. کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے جی تربیت نفس ہے ماشاءاللہ، ہر موقع پر التزام کرنا. تو جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بار بار کرنا پڑے گا، عادت بنانی پڑے گی. پھر ایک وقت آئے گا جب بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اپنی تربیت کریں گے تو تھوڑی سی توجہ سے وہ عمل جو ہے وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مدنی انعامات میں سب سے پہلا مدنی انعام ہی اپنی نیت کو خالص کرنے کے بارے میں ہے. اور وہ کتنا بد نصیب ہے شخص، ابتدا میں جو ہم نے بات کی کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو بہت ساری نیکیاں کر لی، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، لیکن در حقیقت اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ کورے کا کورا رہا. کل بروز قیامت کتنا افسوس کا مقام ہوگا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تو بہت کچھ کما لیا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اپنے ہر عمل میں، نیک عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. جملے کا اضافہ کروں، اخلاص کتنی عظیم چیز ہوتی ہے. روایت میرے سامنے سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، کہ اپنے عمل کو خالص کر. کیا بات تو قلیل عمل ہی تیرے لیے زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات. علماء کرام کے جو تاثرات میں نے دعوت اسلامی کے تعلق سے سنے، مختلف مواقع پہ چلتے رہتے ہیں جی جی مدنی چینل پر یا اس کے علاوہ کتابوں میں بھی چھپے ہیں. ایک چیز بیشتر حضرات نے بیان کی کہ دعوت اسلامی کی یہ باغ و بہار اور برکت امیر اہل سنت کے اخلاص کا نتیجہ ہے. بجا فرمائے کہ آپ کی نیت خالص تھی، ماشاءاللہ، درد تھا، حصول ثواب مقصود تھا، دنیا مقصود نہیں تھی. صدقے دل سے آپ کام کرتے چلے گئے، راہیں کھلتی چلی گئیں، سبحان اللہ، آسانیاں آتی چلی گئیں. تو اخلاص کے جو ثمرات اور فوائد ہیں بے پناہ ہے، کتابوں میں موجود ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ، تھوڑا بھی عمل ہو تو کفایت کرے گا. کیا بات ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم ایک اچھی خصلت کو، ایک اچھی جو خوبی ہے اس کا ہم نے تذکرہ سنا، اب بڑھتے ہیں دوسرے پہلو کی جانب کہ وہ برائیاں کہ جن سے بچنا ہم پر لازم ہے. تو آج کس برائی کی طرف مفتی صاحب نشاندہی فرما رہے ہیں؟ آج جس بری خصلت کو ہم کا انتخاب کیا ہے ہم نے، جی پچھلی دفعہ تو بخل پر گفتگو کی تھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک بات سے ہی ایک لفظ ذہن میں آیا تو اسی کو لے لیا. صحیح. اور کوئی الف سے ذہن میں آ گیا تو اس کو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آج ہم تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں. اچھا. آج کا عنوان ہے اسراف. اسراف. جی صحیح. یعنی اسراف کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صحیح. اور بھی کئی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں. اسراف ہے کیا؟ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا جاننا اور سمجھنا 2-3 وجوہات کی بنا پر ضروری ہے. ایک تو اس لیے ضروری ہے کہ یعنی تعریفات کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جی. تعریفات جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کسی کے سامنے رکھا ہوا ہے. اب ایک وہ شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ کیسے ہوگا، ہارڈ ڈسک میں کیسے داخل ہوں گے، کوئی ونڈو کیسے کھلے گی، کاپی پیسٹ کس بٹن سے ہوگا. جی. ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا، نہ ماؤس پر کس پہ رائٹ کلک کرنا ہے، کس پہ لیفٹ کرنا ہے. چلو ماؤس ہلانا آ گیا تو اسے اسٹارٹ کا نہیں پتا، اسٹارٹ کرنا آ گیا تو ہارڈ ڈسک کہاں ہے اس کا نہیں پتا. یہ 2 لوگ ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں. کمپیوٹر کے بعد میں کتنے ایسے لوگ ہیں اچھی خاصی تعلیم یافتہ، ان کو نہیں آتا چلانا. بجا فرمایا. بلکہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ بھائی
کمپیوٹر جب سے آیا تو لگتا ہے ہم دوبارہ ان پڑھ ہو گئے ہیں. اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اگر فی زمانہ نہ آتا ہو تو واقعی آزمائش ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ دونوں افراد ہیں. اب ایک طرف وہ فرد ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی اپنے سلسلے کا جو عنوان ہے، جو اس کی تھیم ہے اس کی طرف. ایک طرف وہ آدمی ہے جسے پتہ ہے کہ اس کو اسراف کہتے ہیں، اس کو ریا کہتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے دل پر غور کر سکتا ہے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے. صحیح. میرے دل میں اس وقت غرور ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، کیا چیز ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں. وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. صحیح. جسے پتہ ہی نہیں ہے تو اسے نا علم کہا جائے گا، جاہل کہا جائے گا. چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو جوہری ہے وہ کیچڑ سے بھی جو ہے نا ہیرا نکال لیتا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ پتھر سمجھ کے اسے چھوڑ دیتا ہے. صحیح. وہ تو خیر ایک بینیفٹ کی بات تھی. یہاں تو فرائض اور واجبات کا معاملہ ہے. جتنے بری صفات ہیں ان سے بچنا واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے. تو اسراف کا ایک معنی جاننا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا معنی جان کر اس چیز سے بچ سکیں. صحیح. دوسرا معنی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اسراف کی مختلف صورتیں ہیں. ممکن ہے ہمارے ذہن میں ایک دو چیزیں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے ادب پر گفتگو کی، تو ادب پر جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ ادب کی تو بڑی وسعت ہے. ہمارے ذہن میں تو ایک یا دو معنی ہیں اس کا. صحیح. تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اسراف کی حقیقت نہیں پتہ، تو وہ ان چیزوں کو اسراف کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسراف نہیں. غلط سمجھ بیٹھتے کار خیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسراف کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے. اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 معنی بیان کیے ہیں. اسراف کی 11 معنی اسراف کے 11 معنی بیان کیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور فتاوی رضویہ شریف پہلی جلد کے آخر میں ایک رسالہ ہے، اس میں ہے. اور بعد کا جو ایڈیشن آیا ہے تو اس میں پہلی جلد کے 2 حصے کیے گئے ہیں. جی. تو دوسرے حصے میں تقریباً 940 صفحے پر اس کی بحث ہے، آگے پیچھے. تو 11 معنی یہ بیان کیے ہیں کہ بہت سارے تو معنی ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف ہیں. ٹھیک ہے، ہم معنی ہیں وہ تقریباً ہم معنی ہیں یا پہلو میں فرق ہے. صحیح. بعض وہ چیزیں تھیں اعلیٰ حضرت نے ان کو نقل کیا چونکہ آپ امام ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. تو جب آپ کسی چیز کی تعریف نقل کرتے ہیں تو اس پہ جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، نقل بھی وارد کرتے ہیں، جرح بھی کرتے ہیں، کیا اس میں شامل ہے، کیا اس سے نکل رہا ہے، سب چیزیں. ماشاءاللہ. تو کچھ معنی وہ تھے جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر تو کیا، لیکن اس پر پھر وہ بیان کیا کہ اس میں یہ پہلو داخل نہیں ہے، یہ پہلو شامل نہیں ہے. تو 4 معنی میں عرض کرتا ہوں. صحیح. ماشاءاللہ. پہلا معنی جو فتاوی رضویہ شریف میں بھی پہلا ہے، اسراف کی تعریف یہ ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی کو ترجیح دی. صحیح. اور فرمایا اس کو ترجیح کیسے نہ دی جائے، یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو کہ وارث علم ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام میں عظیم علمی مقام رکھتے ہیں. بے شک. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معنی کی تشریح میں یہ بھی منقول ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرتے، یہ اسراف نہیں ہے. اسراف نہیں ہے. ٹھیک. سونا خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، صحیح، یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ 1 کلو کہہ لیجئے، اس میں تو 1 سا ہے، 1 سا جو گناہ کے کام میں خرچ کرتے، یہ اسراف ہے. یہ اسراف ہے، یعنی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، خرچ کرنے کا اعتبار، محل کا اعتبار ہے کہ اس غیر حق میں ایک چیز خرچ کی جائے تو وہ چیز اسراف ہے. صحیح. آگے چل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے وہ سونے چاندی کی چوڑیاں پہن لیتا ہے، مرد کو سونا چاندی حلال نہیں ہے. صحیح. تو فرمایا اس کا یہ استعمال جو ہے یہ حرام ہے. صحیح. اور اگر وہی سونے چاندی کی چوڑیاں اس کی جیب میں ہوں وہ اسراف نہیں ہے. صحیح.
مطلب کیا ہے کہ اس کا جو محل ہے وہ غلط نہیں تھا. صحیح, چیز ایک ہی ہے, چیز ایک ہی ہے, لیکن محل کے اختلاف سے, استعمال کے اختلاف سے اسراف ہونا یا نہ ہونا پایا گیا. صحیح. تو جیب میں ہے تو ہو سکتا ہے بیچنے جا رہا ہو, اور ویسے بھی جیب میں رکھنا تو گناہ نہیں ہے. صحیح. گناہ کا کام نہیں ہے. گناہ کا کام ہے پہننا, استعمال کرنا. ابھی کسی کو تحفہ بھی دے سکتا ہے. بھائی سونا جو ہے وہ محتاجی سے بچنے کے لیے مشکل وقت میں کام آنے کے لیے رکھا جاتا ہے. صحیح. اب اس کے لیے ضروری تھوڑی کسی کو بسکٹ ملے گا جب ہی رکھے گا وہ. صحیح. بسکٹ تو زمانے کی وہ ہے نا, دکان پر گیا اسے زیورات نظر آئے, جیب میں رکھ کے لے آیا. تو جیب میں رکھنا گناہ نہیں, پہننا گناہ بھی اور اسراف. صحیح. تو ایک معنی یہ کہ غیر حق میں چیز کا صرف کرنا, جہاں صرف کرنا شریعت نے روا نہیں رکھا, جائز نہیں رکھا, اگر کوئی شخص وہاں اپنا پیسہ لگاتا ہے, وہاں خرچ کرتا ہے, تو یہ اسراف ہے. صحیح. دوسرا معنی آپ نے فرمایا کہ حکم الہی کی حد سے بڑھنا. حکم الہی کی حد سے بڑھنا یہ بھی اسراف ہے. یعنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسراف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں, جی, اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ صرف لین دین میں اور پیسے کے معاملے میں اسراف نہیں ہوتا. صحیح. اسراف کا بڑا وسیع معنی ہے. ٹھیک. اور بہت ساری چیزوں کے استعمال یا کیفیات پر اسراف کا اطلاق ہوتا ہے. صحیح. آپ فرماتے ہیں جیسے کہ پھر آپ نے ایک حدیث کا خلاصہ بیان کیا کہ ایک صاحب نے عمر بھر رات کو نہ سونے کا عہد کیا. صحیح. ایک نے عمر بھر روزے رکھنے کا عہد کیا. کسی نے عمر بھر نکاح نہ کرنے کا عزم کیا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی فرمائی. یعنی حکم الہی تو رمضان کے روزے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی روزے رکھنا جو ہے وہ جیسا یام بیت کے روزے رکھنا مستحب ہے. صحیح. پیر کا روزہ رکھنا, جمعرات کا روزہ رکھنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. ایک شخص منت مان لے کہ میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں, اپنے اوپر لازم کر لے, تو اللہ تعالیٰ نے تو 1 مہینے کے روزے لازم کیا اس کے اوپر. ٹھیک. اس نے اس سے زیادہ لازم کر لیا اپنے اوپر, اور یہ لازم کرنا ایسا ہے جو مشقت کا باعث ہے. صحیح. صحیح. یہ بھی